بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ذکر چل رہا ہے یہودیوں کے سلسلے میں، ان کی تحریفات کے سلسلے میں، انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا کیا رد و بدل کیا اور اس پر کتنے جمے رہے اور اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے۔ اللہ ایک ایک بات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم انبیاء کے خاندان والے ہیں۔ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمیں موت آئے گی تو جنت ہمارا ٹھکانہ ہے۔ تو آج کی آیت میں اللہ نے ایک چیلنج دیا اور کہا اپنے حبیب سے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے زمانے کے یہودیوں کو، جن کو اپنے آپ پر بڑا ناز ہے، ایک بات یہ ارشاد فرمائے کہ ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت کا گھر یعنی جنت کے صرف تم ہی حقدار ہو، دوسرے لوگ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کر کے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہ چیلنج اللہ نے خاص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو دیا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو یوں کہو کہ ایک بار زبان سے یہ کہہ کر بتاؤ اللہم امتنا، کہ اے اللہ تو ہم کو موت دے دے۔ آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جو یہودی بھی یہ دعا کرے گا موت اس کے لیے لازم ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ ہرگز یہ تمنا نہ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آرزو یہی ہے کہ ان کی زندگیاں لمبی ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، بلکہ وہ موت کی ہرگز تمنا نہ کریں گے، بلکہ موت سے بھاگتے ہیں۔ یاد رکھیں، موت سے بھاگنے سے موت ایسا نہیں ہے کہ دور ہو جائے گی، بلکہ موت کا ایک وقت متعین ہے، وہ ضرور آ کر رہے گی، اور ہر ایک کو ہر ایک کی بدی کا صلہ ضرور مل کر رہے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اپنی زندگی کے، اس دنیا کی زندگی کے بڑے حریص ہیں، اتنے حریص ہیں کہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا،
جو لوگ بت پرست ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ہی میں رہنا ہے اور دنیا ہی کی زندگی ہے اور اس کے بعد کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں، وہ بت پرست لوگ ہیں۔ یہ بت پرست لوگوں سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی کے بنانے کے حریص ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یہ خواہش یہ کرتے ہیں دنیا میں جینے کی کہ کاش کہ ان کی عمر 1000 سال سے اوپر ہو جائے یا 1000 سال ہو جائے۔ عجیب حال ہے۔ اللہ نے فرمایا وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، کہ یہ بات طے ہے کہ اگر 1000 سال سے بھی زیادہ ان کی عمر ہو گئی تو اللہ کے عذاب سے وہ 1000 سال بھی بچا نہیں سکتے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ اللہ حق تعالیٰ کے سب پیش نظر ہیں، اللہ کے سامنے ہیں تمام وہ اعمال جن کو یہ لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے آج کی آیات میں یہودیوں کی ایک خاص صفت یہ بیان کی کہ دنیا کی زندگی سے اتنا لگاؤ ہے، بس یہ چاہتے ہیں کہ اسی زندگی کے اندر رہیں اور یہاں کی بدعملیوں میں مصروف رہیں، اور بدعملیوں میں مصروف رہنے کی وجہ سے خواہش یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں ہزاروں سال کی زندگی مل جائے اور اسی زندگی کے اندر بس بدعملی کرتے رہیں۔ اللہ نے فرمایا اتنی بدعملیوں کے باوجود بھی اپنے آپ کو اللہ کا مقرب سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ جنت تو صرف ہمارے لیے ہے، یہ یہودیوں کی خاص صفت تھی جس کے مقابلے میں اللہ نے ان کو چیلنج دیا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چیلنج صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کے لیے تھا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں اپنے حبیب سے خطاب کر کے قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرمائیں کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، جیسا کہ تمہارا کہنا ہے، یہ کہا کرتے تھے کہ جنت کے تو صرف ہم ہی حقدار ہیں، تو اللہ نے فرمایا اگر تمہارا کہنا یہی ہے تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ جنت میں جانا ہے تو موت کی تمنا کرو، چلے جاؤ گے، اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اللہ نے فرمایا کچھ نہیں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ انبیاء کے قاتل یہ، قرآن اپنی اپنی کتابوں میں بدل کرنے والے یہ، اللہ کی نافرمانی کرنے والے یہ، تو ان نافرمانیوں کی وجہ سے کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے زمانے کے یہودیوں کو پائیں گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص اور تمنا دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں کا ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر کا پا لینا
اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، اور یہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مکمل طور پر ہر ایک کے عمل سے باخبر ہے۔ سبحان اللہ۔